عمران خان کی سزا پر تبصرے جاری ہیں، رد عمل بھی آ رہا ہے۔ عمران خان کے مخالفین کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا گیا، جو کچھ کر دیا گیا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عمران خان کو ادھر سزا سنائی جاتی ہے، بلکہ سزا سے پہلے ہی پیش گوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ عمران خان کو اتنی سزا سنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ تبصرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر ٹی وی پر ادھر ایک تارڑ آیا، ساتھ دوسرا تارڑ بیٹھا ہے، اور ادھر مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس یونیورسٹی میں اب یہ میرے پاس آ گئی ہے، جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ کیا پہلے وہاں پہ جادو ٹونا سکھایا جاتا تھا؟ ایک خاتون ہونے کے ناطے مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں۔ اس ایشو پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں۔ ایک ٹوٹ بٹوٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، پیش گوئی کی گئی ہے کہ فیض حمید کو بھی سزا ہوگی اور اس میں 45 سال نہیں لگیں گے، بلکہ جلد سزا سنا دی جائے گی۔ کتنی، اس بارے میں ان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ ٹوٹ بٹوٹ کون ہے؟ کچھ لوگ تو ان کو گماشتہ کہتے ہیں، کچھ ان کو دلال کہتے ہیں، کچھ ان کو ٹوٹ کہتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو ہم ٹوٹ بٹوٹ کہیں گے، جن کو ادھر ادھر سے خبر آ جاتی ہے اور اتنی تیزی سے خبر آتی ہے کہ وہیں پہ خبر یہ نکال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو سزا ہوگی، میں 4 سال سے اس معاملے میں پیچھے لگا ہوا تھا۔ گویا یہ ساری سزا فیصل وابڈا کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، یا ان کی دعاؤں اور خواہشوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی فیض حمید کو بھی سزا ہوگی اور جلد ہو جائے گی۔ یہ بھی ٹوٹ بٹوٹ ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑے ٹوٹ بٹوٹ ہیں، اور کئی ٹوٹ بٹوٹ عمران خان کی سزا کو سننے کے لیے وہاں بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک آدھ ٹوٹ بٹوٹ نے آ کے کہا کہ عمران خان پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن نکال کے بتایا کہ عمران خان بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو سزا پر عمران خان پریشان تھے یا عمران خان کو کوئی اور پریشانی تھی؟ ان کی بہن علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، لیکن افسوس تو ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو، بے گناہ کو اتنی زیادہ سزا سنا دیں۔ تو باقی ٹوٹ بٹوٹ جو کہتے ہیں کہ عمران، اور یہ پہلی دفعہ عمران خان پر یہ چھوڑے گئے تھے کہ جاؤ پہ جاؤ عمران خان کو، اور یہ عمران خان کو پڑ گئے، چلے گئے۔ ان کے بندے ہیں، وہاں پہ عمران خان کا کیس ہے، وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے پریشان تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، تو کیا اس کے اوپر انہوں نے پھر وہاں پہ لوٹیاں ڈالنی تھی؟ لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ عمران خان نے اس پر خوشی کا ہی اظہار کیا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ زیادہ سے زیادہ سزا سنا دیں گے۔ تو باقی جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس سزا کی وجہ سے پریشان اتنے زیادہ نہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کو اتنی زیادہ سزا سنائی جا سکتی ہے، تو عمران خان کو پریشان انہوں نے کیوں ہونا تھا؟ باقی جہاں تک پریشانی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ کس وجہ سے پریشان ہے؟ ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کارکن تحریک انصاف کے وہ جیلوں میں ہیں، کچھ لاپتہ ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کو پکڑا گیا ہے، جیلوں میں رکھا گیا ہے، اور پھر جس طرح سے فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، وہ بھی عمران خان کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ اور پھر عام لوگوں کی کیا صورتحال ہے، ان کی کیا حالت ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پر چلی گئی۔ عمران خان اور عوام کے مابین جو رابطہ ہے اس کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان کو جس طرح سے مینڈیٹ دیا گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جب 80% لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوگی مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، وہ بندہ جس کے یہ لوگ حامی ہوں، اس نے پریشان ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، جس طرح سے ٹوٹ بٹوٹ وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے۔ تو کیا ان کو یہ بیان اس موقع پہ دینا چاہیے تھا؟ باقی لوگ بہت سے کتنے بے شرم ہیں، ایک بندے کو سزا ہوتی ہے اور یہ خوشی کا اظہار کرے۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان نے اس میں سے 1 ٹکا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خوشی کا ایسا اظہار کیا کہ اب میرے پاس یونیورسٹی آ گئی ہے، میں اس کو اس طریقے سے چلاؤں گی، اس طریقے سے چلاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنا اگلا دورہ اسی یونیورسٹی کا رکھ لیں، عبدالقادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا۔ تو حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ تو جناب کیا ہونا ہے؟ اگر آپ کی بات آپ کا بیٹا مانتا ہے، حسان نیازی جو آپ کا بیٹا ہے، جس کو 10 سال قید کی سزا بامشقت سنائی گئی ہے، اگر آپ کا بیٹا اور اس بیٹے کی ماں جو آپ کی اہلیہ ہے وہ بھی ان ساری باتوں کو، آپ کی باتوں کو مانتی ہے،
تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں اپنی بات منوا لیں، پھر ہم لوگوں کو بتائیں، عوام کو بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو باقی یہ خبریں بھی اب باہر آ رہی ہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت پھنس گئی ہے۔ انہوں نے جس طرح سے مہم چلائی، عمران خان کو جیسے ہی سزا سنائی گئی ایسی پہلے کبھی نہیں۔ ایک گیا بندہ پریس کانفرنس کر کے، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، شبیر میمن، عطا تارڑ، فلاں تارڑ، یہ پریس کانفرنس کرتے رہے، اور جو اس قابل نہیں تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھے، وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خبریں بھی باہر آ رہی ہیں کہ یہ حکومت پھنس گئی ہے اور ان کی آخری دور کی شروعات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پھنس کیسے گئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اب زیادہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے۔ کیسے رہا کرنا چاہتی ہے؟ ان کو تو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اب جیسا کہ ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو چکا ہے عمران خان کی سزا کے حوالے سے، تو اسٹیبلشمنٹ ان کو، اپنے ساتھیوں کو یہ باور کروائے گی کہ یہ دیکھیں اتنا زیادہ پریشر ہو گیا ہے تو ابھی عمران خان کو رہا کرنا ہی بنتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا اتنا تجزیہ ہے جیسے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ سزا، اس کے بعد کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ باقی ٹرمپ صاحب وہ بھی میدان میں اترنے والے ہیں۔ 20 جنوری کو انہوں نے اپنا حلف اٹھا لینا ہے۔ کتنے دن رہ گئے؟ کل کا دن ہے، پرسوں ٹرمپ امریکہ کے صدر بن جائیں گے، اور ان کی طرف سے جو پہلا ایکشن کیا گیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس طرح سے غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، اسرائیل اور حماس کے مابین معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ ٹرمپ کا پہلا ایکشن ہے۔ اور دوسرا ایکشن کیا ہوگا؟ عمران خان کی رہائی، پاکستان کے معاملات پر ان کی دلچسپی، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ایکشن ٹرمپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، اور کہا یہ جائے گا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ بھی کل میدان میں اتر رہے ہیں۔ ان کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندے اسٹیون وکٹوف، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، فلسطین کو اور اسرائیل کو وہ ایک ٹیبل پر لے کے آ گئے ہیں۔ تو ویسے کل سے اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا ہے جس کے تحت جنگ بندی ہو رہی ہے۔ تو جنگ بندی سے پہلے کل اتوار کو جنگ بندی باقاعدہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ تو ایسے حملوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ جب ایک فریق کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اپنی کارروائی کے لیے اتنا ٹائم کم رہ گیا ہے، اور پھر وہ اپنا سارا کچھ اس میں جھونک دیتا ہے، تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر جنگ بندی کے ساتھ ہی اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہوتا۔ بہرحال بڑی اچھی پیش رفت ہے، دنیا میں امن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ باقی چلتے لاس اینجلس کی آگ پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ 7 جنوری کو آگ لگی تھی، پھیلتی چلی گئی، ہزاروں ایکڑ کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، جنگلات کو جلا دیا، اور اس میں گھر بھی تھے، شہر بھی جلا، جنگل بھی جلا۔ تو اب تک جو ہلاکتیں ہیں وہ 27 ہو چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آگ بجھ گئی ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھ بہت کچھ کو بھی بجھا دیا، مرجھا دیا، ختم کر دیا۔ 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن جتنی زیادہ آتش زدگی تھی، جتنی زیادہ یہ آگ پھیل گئی، یہ ڈرامہ تھا یا قدرتی آفت تھی، جو بھی تھا، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ اب آگ تقریباً بجھ چکی ہے، لیکن سلگ تو ضرور رہی ہے، لیکن مزید نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جیسا کہ بتایا کہ 27 لوگ اپنی جان سے گئے، لیکن جس شدت کی یہ آگ تھی، اتنی کم ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بہتر ہو گیا۔ تو باقی وہاں سے ڈسپلیس ہونے والے لوگوں کی تعداد 1,80,000 ہے۔ 12,400 مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا پھر جزوی ان کو نقصان پہنچا۔ یہ سارا کچھ وہاں پہ ہو گیا ہے۔ لاس اینجلس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، 2016 سے یہ منصوبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی آگ سے بچائے۔ آگ انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسی طرح سے پانی بھی انتہائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن جب یہ دونوں بے قابو ہو جاتے ہیں تو پھر تباہی بربادی پھیلا دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔